والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج کے دن کے ساتھ اسلام کے اندر ایک تاریخ ہے اور ہم اسی تاریخ کی نسبت سے آج عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں، جس کو خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو 2 دن ایسے تھے جن 2 دنوں کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر لوگ تہوار منایا کرتے تھے، ایک نیروز اور ایک مہرجان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت سے ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں مناتے چلے آئے ہیں، لہذا ہم خوشی منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو 2 دنوں سے تبدیل کر دیا ہے جو ان 2 دنوں سے بہتر ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک عید الفطر کا دن۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا تھا ما هذه الاضحیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فوراً دوسرا سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے سوال کیا پھر بھیڑ کا کیا حکم ہوگا؟ اس لیے کہ بھیڑ میں تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھیڑ میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو یہ جو ہمارا تہوار ہے، یہ تہوار کوئی رسمی چیز نہیں ہے، یہ فرق ہے مسلمانوں کے تہوار کے اندر اور دوسرے مذاہب کی تہوار کے اندر کہ ان کے یہاں ہر چیز رسم ہے، ہمارے یہاں کوئی چیز رسم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رسم کو توڑا اور کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیہ کو ختم کیا کہ ہم پہلے سے کرتے آئے تھے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا یہ چیز ہے۔ تو 2 دن کو 2 دن سے تبدیل کیا اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے تہوار بنایا ہے۔ اور پھر اس میں بھی عید کا دن جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ گزرنے کے بعد بطور تحفے کے ملا ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار کے اندر۔ اس دن کے ساتھ جو عمل مخصوص ہے وہ عمل ہے قربانی کا۔ قربانی کا عمل آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ آج کے دن اگر کوئی خون بہاتا ہے قربانی کا تو اس کے مقابلے میں کوئی اور عمل مقبول نہیں ہے۔ آج دانشوران لوگ جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو قربان کرنے کی، پیسوں کا ضیاع ہے، جانوروں کی جانوں کا ضیاع ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میں کا بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کو گوشت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کریں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ پیسے تقسیم کر دیے جاتے کہ وہ اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر لیتے، جانور کی جان بھی ضائع نہ ہوتی اور لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی۔ جو لوگ اسلام اور اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے
اور اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھتے، ان کی زبان سے یہ چیز نکل سکتی ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا دنیا کو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، سب کے پیچھے مقصد صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی عمل کے ذریعے ملے گی، لہذا آج یہی عمل کیا جائے گا، اور اس عمل کے نتیجے میں چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، لہذا کوئی بھی اس سے محروم نہ رہنے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت صرف خود استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اپنے اعزاء اقربا کے اندر اور غریب مسلمانوں اور غیر مسلم جو لینا چاہیں ان کو بھی اس کے پہنچاؤ، کیونکہ جو غیر مسلم دارالاسلام کے اندر رہتا ہے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو غیر ہیں ان تک ہم گوشت پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو برا لگے اور وہ اچھا نہ سمجھیں، ہمارے لیے پریشانی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے سوچتے ہیں، ورنہ اسلام آفاقی مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے آیا ہے، لہذا اس کے احکام پوری دنیا کے اعتبار سے ہوں گے۔ دارالاسلام کے اندر جو غیر مسلم رہ رہا ہے، آج کے دن ہماری جو خصوصی چیز ہے یعنی گوشت، اس سے وہ غیر مسلم بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، لہذا ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ لہذا آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب عمل ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج یہی عمل کیا جائے گا۔ قربانی اس کا بدل صدقہ اور خیرات نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے اندر ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کے لیے ہم تیار رہیں گے، اور قربانی کی دعا کے اندر اس کو سکھلایا جا رہا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی۔ علماء نے لکھا ہے نماز سے مراد ہر طرح کی بدنی عبادت اور قربانی سے مراد ہر طرح کی مالی عبادت۔ یہ جو ہماری عبادتیں ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اور آگے فرمایا محیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ قربانی کے ذریعے مسلمان کا مزاج بنایا جا رہا ہے، ہماری اپنی ذات کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اصل ہے۔ آج ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جانور ذبح کرو، آج ہم جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، کل اس کے علاوہ کوئی اور حکم دیا جائے گا ہم اس کے اوپر بھی تیار ہیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم اور یہ مزاج قربانی کے ذریعے سے بنے گا، صدقے کے ذریعے سے نہیں بنے گا۔ اب یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، لہذا ہم اپنی معمول کے اندر جو چیزیں پا رہے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ عبادت کے اندر ایک تو حکم کے مطابق عمل کیا جائے، دوسرے اس پر اپنا دل مطمئن بھی ہو۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہر مسئلے کو لے کر آج بحث بھی ہو رہی ہے، اور ہر آدمی اپنی گفتگو اپنے انداز میں پیش بھی کر رہا ہے، لہذا جب ہم کوئی عمل کریں تو اس پر ہمارا اپنا دل بھی پورے طریقے سے مطمئن ہونا چاہیے۔ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کوئی آ کے تھوڑا سا شوشہ چھوڑ دے تو ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ لہذا ایک بات چل رہی ہے آج کل کہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی سنت ہے، حالانکہ قربانی اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے لیے لفظ سنت کا استعمال کیا ہے۔ سنت دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک سنت اصطلاحی سنت ہوتی ہے، اور ایک سنت طریقے کے نام پر کے معنی میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دوں۔ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، حکم کے اعتبار سے فرض ہے، لیکن جو طریقہ بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سنت ہے، سنت کے مطابق ادا کی جائے گی، لیکن وہ چیز کیا ہوگی،
فرض ہوگی، لہذا سنت کے خلاف اگر ادا کرے گا تو سنت چھوڑنے کی بنیاد پر جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے کے خلاف ادا ہوگی، لیکن ادا ہو جائے گی اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے نماز فاسد ہو جائے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے طریقہ نبی علیہ السلام کا ہونا چاہیے، دوسرے یہ ہے کہ حکم کے اعتبار سے وہ عمل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، داڑھی کا بڑھانا یہ حکم کے اعتبار سے واجب ہے اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کا پہننا حکم کے اعتبار سے واجب ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا اس بنیاد پر کہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، حکم کے اعتبار سے سنت نہیں، حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ ٹخنے سے اوپر پائجامہ کا پہننا یہ حکم کے اعتبار سے واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ پہننا سنت ہے۔ اسی طریقے سے قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، حکم کے اعتبار سے سنت نہیں، حکم کے اعتبار سے واجب، حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ لہذا قربانی کے واجب ہو جانے کے بعد جو شخص قربانی نہ کرے ایسا شخص گنہگار ہوگا، اور یہ بات ہم اپنی جانب سے نہیں کہتے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی تھی وہ اپنی قربانی کو لوٹا لے، اس لیے کہ جو قربانی اس نے کی ہے وہ اس کے گوشت کے تو کام آئی لیکن اس کے واجب کی طرف سے یہ ادا کافی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ بیان فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ اپنی قربانی کو لوٹا لے، اگر قربانی سنت ہوتی جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے تو پھر لوٹانے کا حکم نہ ہوتا۔ دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ کہا گیا، من وجد ساعۃ ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس نے جو صاحب وسعت ہے اگر اس نے قربانی نہیں کی ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ وعید ہے، اور وعید کسی ایسے کام پر نہیں ہوتی جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، بلکہ وعید ایسے کام پر ہوتی ہے جس کا کرنا ضروری ہو۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ وسعت سے مراد کیا ہے؟ وسعت سے مراد کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر مالدار اور غریب کا معیار نصاب کو رکھا گیا ہے، یعنی کس کو زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ مالدار اور جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ غریب۔ لہذا وسعت کا معیار علماء احناف نے جو رکھا ہے وہ نصاب کو رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو یعنی جو مالدار ہو، مالدار کس کو کہتے ہیں؟ جو صاحب نصاب ہو، لہذا صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بالکل اطمینان قلب کے ساتھ ہم قربانی کے وجوب کا یقین رکھتے ہوئے اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہم قربانی کو ادا کریں گے۔ اب کوئی آ کے ہم سے کوئی اور بات کہے گا تو ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، پھر یہ قربانی ہر صاحب نصاب کی طرف سے ہوگی۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر ایک گھر کی جانب سے ایک قربانی کر دی جائے تو یہ کافی ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج تم فخر و مباحت کے طور پر ایک ایک گھر کے اندر کئی قربانیاں کرتے ہو، ورنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی،
آپ تاریخ اچھی طرح سے جانتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو صبح کو چلے ہیں گٹھری سر پہ رکھ کر کاروبار کرنے کے لیے، کپڑے کے تاجر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا کہاں چل دیے، چلیں تجارت کرنے، گھر کا کام کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ تجارت کریں گے تو پھر مسلمانوں کا نظام کون سنبھالے گا؟ تو ایک وظیفہ متعین کیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ وہ وظیفہ کتنا تھا کہ ان کی بیگم نے یہ کہا کہ اگر آپ کچھ اپنا وظیفہ بڑھا لیتے تو ہم اپنی کچھ میٹھی چیز بنا لیتے گھر کے اندر۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کی، الفاظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہیں، لیکن ان کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا اور ایک دن میٹھا بنایا۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہ جو آپ کو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے کچھ دنوں کے اندر اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا کہ میٹھا بنایا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تجربے سے یہ بات پتہ چلی کہ میرا کام جو پیسہ مجھے ملتا ہے اس سے کم میں چل سکتا ہے، لہذا بیت المال سے اتنا اور کم کرا دیا۔ اب جو شخص اپنا خرچ اس طریقے سے چلاتا ہے وہ شخص اگر اس وجہ سے قربانی نہ کرے کہ میں مقتدا ہوں، میں پیشوا ہوں، اگر میں قربانی کروں گا حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ہر آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے لہذا میں قربانی نہیں کروں گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، کپڑوں کے اندر پیبند لگے ہوتے ہیں کہ قیصر کا جو ملک شام جو فتح ہوا ہے اس کے اندر جو علامت ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اس کپڑوں کے اندر 72 پیبند ہوں گے، پیبند ایک تو کم پڑ گیا تو وہ مان نہیں رہتے کہ یہی ہے، تو دکھایا کہ یہاں پر پیبند ایک لگا ہوا ہے جو تم کو نظر نہیں آ رہا۔ تو جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ مقتدا اور پیشوا ہے اگر وہ قربانی کرے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، لہذا حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ غریب کے اوپر قربانی واجب ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جس شخص کے پاس مال ہے جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صاحب نصاب نہیں تھے لہذا ان کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ اور ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی جو روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیش کی جاتی ہے اس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ فخر کے طور پر خوب قربانیاں کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فخر اور مباحات کا یہ عالم نہیں تھا، بلکہ ہر آدمی اپنے گھر کی جانب سے ایک قربانی کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر ایک ہی صاحب نصاب ہوتا تھا۔ اسلامی تعلیمات پر نظر رکھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم مشترکہ نظام کے اندر جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں، لہذا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک گھر کے اندر ایک صاحب نصاب کیسے ہو سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام رکھو، اچھا سا 7ویں دن عقیقہ کرو اور دینی تعلیم و تربیت کرو، بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو اور اس کی رسی اس کے کاندھے پر ڈال دو، وہ جانے اور اس کا کام۔ اس طریقے پر ہر گھر کے اندر ایک صاحب نصاب ہوگا، کیونکہ مالک ہمیشہ ایک رہے گا، ایک سے زائد مالک نہیں ہو سکتے۔ جو ہوگی اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی۔ اور ہمارے زمانے کے اندر زیور کا اتنا رواج ہے، اس زمانے کے اندر زیور کا رواج نہیں ہوا کرتا تھا کہ نکاح ہو تو بیوی زیور بھی لے کے آئے، لہذا جب بھی صاحب نصاب ہوتا تھا تو ایک ہی ہوا کرتا تھا اور وہ اپنی جانب سے قربانی کر دیا کرتا تھا، اور وہی گوشت جو اس نے قربانی کیے پورے گھر کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لہذا ہمارے یہاں بھی بچے بھی باہر نکلتے تو کہتے ہیں کہ آج ہم نے بھینس ذبح کی ہے، آج ہم نے بکرا ذبح کیا ہے، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہوتا اس میں، وہ تو اس کے والد صاحب نے بھینس خریدی ہے اور گھر میں ذبح کی گئی، وہ تو دیکھنے صرف گیا تھا، لیکن باہر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آج ہم نے بکرا ذبح کیا ہے، آج ہم نے بھینس ذبح کی ہے، یعنی پورے گھر کی جانب سے ہے یہ۔
پورا گھر اس کو استعمال کرے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت ہر گھر کے اندر ایک قربانی ہوتی تھی، آج تم ایک ایک آدمی کئی کئی قربانیاں کر رہے ہو صرف دکھلانے کے لیے۔ یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب بھی زیادہ ہوتی، اس کے باوجود ایک کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ایسے حالات ہی نہیں بنتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غربت مشہور ہے، آپ کے علم کے اندر بھی ہے، جس نے سیرت کا مطالعہ کیا اس کو معلوم ہے کہ وہاں تو 2 دن لگاتار کھانا نہیں ملا کرتا تھا، صاحب نصاب کہاں سے ہو جائے۔ جس کے پاس تھوڑا سا مال ہے وہ لوگوں میں مشہور ہوا کرتا تھا کہ اس کے پاس مال ہے۔ جب ہم مالدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی کرتے ہیں تو گنتی کے 5-6 نام کے بعد ہمارے پاس 10واں 7واں 8واں نام نہیں ہوتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عام طور پر مالدار نہیں تھے، لہذا ان کے گھروں کے اندر ایک قربانی ہوا کرتی تھی، ان کو اس لیے کہ دوسری واجب ہی نہیں ہوتی تھی، اور اگر مالدار ہوتے بھی تھے تو مالک ایک ہی ہوتا تھا جس کی جانب سے قربانی کی جاتی تھی۔ لہذا اس روایت کی بنیاد پر ہم اس پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا ہے، من وجد ساعۃ ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، یہاں بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کو بنایا ہے، لہذا جہاں مالداری پائی جائے گی وہاں قربانی پائی جائے گی۔ تیسری بات، قربانی کب کی جائے گی اور کب تک کی جائے گی، اس کے لیے بھی جو روایت میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ ویکون فی بیتہ منہ شیء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسرے دن کے بعد تم میں سے کوئی شخص صبح اس حالت میں نہ کرے کہ اس کے گھر کے اندر قربانی کا کوئی حصہ، ہماری زبان میں کہہ لیں ایک بوٹی بھی موجود ہو۔ قربانی کیا کہ ایک بوٹی بھی موجود نہیں ہونی چاہیے 3 دن کے بعد۔ اگر کوئی 3 دن، یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کے دن، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، 3 دن۔ چوتھا دن اس حالت میں نہیں ہونے چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی گوشت کی کوئی بوٹی بھی موجود ہو۔ اگر اس دن قربانی کی جائے گی تو پورا بکرا موجود رہے گا۔ یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی 3 دن کی جائے گی۔ اگلا سال آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو حکم گزشتہ سال تھا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم ذخیرہ کرو، کھاؤ پیو جب تک چاہے گوشت رکھو۔ لہذا گوشت رکھنے کی تو اجازت ہو گئی، لیکن اس روایت نے یہ بتایا کہ قربانی چوتھے دن نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت موجود ہے، الاضحیٰ یومان بعد الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن، لہذا قربانی 3 دن کی جائے گی۔ یہ ساری باتیں مجھے عرض اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ جو موبائل ہے اس کے ذریعے سے باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قربانی ہر آدمی کرے، کوئی اور قربانی 3 دن ہی نہیں ہے، چوتھے دن بھی ہے، اور گھر کی جانب سے ایک قربانی کر لی جائے تو ہو جائے گا، اور قربانی کیا ضروری ہے، اگر صدقہ کر لیا جائے تو بھی چل جائے گا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد گوشت رکھنے سے اس سال منع فرمایا، اگلے سال گوشت رکھنے کی اجازت دی، لیکن قربانی کے ایام تو جو تھے وہی رہیں گے، وہ تو تبدیل نہیں ہوں گے، ورنہ پھر مطلب یہ بن جائے گا۔ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ نے اگلے سال اجازت دے دی تھی، لہذا جب قربانی گوشت رکھنے کی اجازت دے دی تو قربانی کی بھی اجازت ہو گئی اگلے دن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دی ہے، کوئی سال بھر رکھنا چاہے سال بھر رکھ سکتا ہے، لیکن قربانی تو سال بھر تک نہیں کرے گا نا، لہذا قربانی 3 ہی دن رہے گی۔ اور روایت میں نے 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نقل کر دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، موطا امام مالک اور سنن بیہقی، سنن کبریٰ بیہقی کی روایت کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ لہذا قربانی 3 دن کی جائے گی۔ چوتھے دن کی قربانی آئی کہاں سے، یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔
چوتھے دن کی قربانی جو آئی ہے وہ مسند احمد کی ایک روایت کی وجہ سے آئی ہے کہ ایک حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ایام ذبحین، ایام تشریق جو ہے وہ ذبح کے دن ہیں۔ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ ایام تشریق، تشریق کے معنی آتے ہیں گوشت سکھانا۔ عرب کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جس دن قربانی کرتے تھے اس کا گوشت اگلے دن سکھاتے تھے۔ اصل میں ایک بات ہمارے ذہنوں کے اندر غلط پڑی ہوئی ہے کہ ایام تشریق کا مطلب وہ دن جن دنوں کے اندر تکبیر تشریق کہی جاتی ہے، وہ تکبیر تشریق کے دن ہیں، ایام تشریق نہیں ہیں۔ لہذا عرب کے اندر گوشت 3 دن سکھایا جاتا تھا۔ آج جو قربانی ہے اس کا گوشت کل سکھایا جائے گا، عید الاضحیٰ کے دن کا گوشت کل سکھایا جائے گا، کل جو قربانی ہوگی اس کا گوشت پرسوں سکھایا جائے گا، اور پرسوں جو قربانی ہوگی اس کا گوشت اگلے دن سکھایا جائے گا۔ اگلے دن اگر قربانی ہوگی تو پھر ایام تشریق 5ویں دن چلا جائے گا، حالانکہ چوتھے دن، حالانکہ اس دن کو ایام تشریق کوئی مانتا نہیں ہے۔ 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہیں، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہیں، 10، 11، 12 یہ ایام ذبح ہیں، دنوں کے نام ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13 کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 10، 11 اور 12 کو قربانی کی جائے گی، 12 کا گوشت 13 کو سکھایا جائے گا، 13 کو اگر قربانی کر دی جائے گی تو گوشت 14 کو سکھایا جائے گا۔ حالانکہ امت میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ 14 ایام تشریق میں داخل ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ لہذا عقل کو بھی یہ بات لگتی ہے، عرب کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ 14 تاریخ ایام تشریق میں شامل نہیں، لہذا 12 تک قربانی کی جائے گی تاکہ 12 کا گوشت 13 کو سکھایا جا سکے۔ 3 دن قربانی کی جائے گی، 3 دن گوشت سکھایا جائے گا۔ لہذا ایام التشریق کلھا ایام ذبحین اگر اسی معنی میں لیا جائے تب بھی 3 دن قربانی ہوگی۔ چوتھے دن ایام التشریق سے مراد 13، یہ جو روایت ہے اس سے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا ہے قربانی 4 دن ہے، اور ہمارے دیار میں بھی کچھ لوگوں نے مسئلہ لیا ہے کہ 4 دن ہے۔ حالانکہ یہ روایت اپنی تمام سندوں کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانی 4 دن ہوگی، جامعہ سلفیہ کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر واضح لفظوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں ہے۔ ان کے یہاں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں جائز ہے، ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں ہے، اور یہ روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ اس کو نقل کیا ہے تلخیص الحبیر کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ لہذا ضعیف روایت بخاری شریف کے مقابلے میں اس ضعیف روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو روایت میں نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے بعد تمہارے گھروں کے اندر گوشت نہیں رہنا چاہیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کا یہ مفہوم کہ اس سے 3 دن کی قربانی ثابت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ابن قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اسی روایت سے یہ مطلب نکالا ہے قربانی 3 دن کی جائے گی۔ وقت اوپر ہو رہا ہے ورنہ باتیں تو اور بھی تھی، اب میں مختصر میں 2 منٹ کے اندر قربانی کا طریقہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قربانی کے اندر ایک چیز کا سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہو یا جس کا ہاتھ چھری پر لگ جائے اس کی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کا نام نکلنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام اس شخص کی زبان سے نہیں نکلا جس کا ہاتھ چھری پر ہے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اس میں وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے، جانور کا سر جو ہے وہ دکن کی طرف ہوگا، پونچھ اتر کی طرف ہوگی، چاروں پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، عمل کرنے والے کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ جانور نہیں عمل کر رہا، انسان عمل کر رہا ہے، لہذا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ لوگ جانور کا سر قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، جانور کو تھوڑے ثواب ملنا ہے، ثواب کرنے والے کو ملنا ہے، لہذا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔
جب یہ بائیں ہاتھ سے سر پکڑے گا، اس کا منہ پکڑے گا اور گردن سیدھی کرے گا، تو اب ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف رہے گا۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سر تھوڑا سا گھما دے اور گردن جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دے تاکہ ذبح کرنا آسان رہے۔ اب لٹانے کے بعد انی وجہت جو دعا بتلائی جاتی ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اور جب ذبح کر لے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو اب وہ دعا پڑھے گا جس کے اندر قبولیت، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک و حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو روایت جو دعا لوگ یا تو کارڈ کے اندر ہوگی یا یاد ہے، یہ دعا کو پڑھ لیے۔ ایک بات ذہن کے اندر رہے، لوگ دعا پڑھنے میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ دعا پڑھنا مستحب ہے، یاد ہے تو پڑھ لی جائے۔ دعا کی وجہ سے قربانی نہیں چھوڑی جائے گی کہ دعا نہیں یاد ہے، کوئی آ جائے دعا پڑھنے والا تب قربانی کریں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر نیت کر کے قربانی کر لی جائے گی، قربانی مکمل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ سنت ہے، یہی بات جو میں نے پیچھے کہی تھی۔ طریقہ سنت یہ ہے کہ لٹایا جائے تو انی وجہ تو پڑھا جائے، اور پھر ذبح کر کے اس کے بعد جو ذبح کے بعد کی دعا ہے وہ دعا پڑھ لی جائے۔ اس طریقے پر قربانی مکمل ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کی جائے، نہ کہ کسی اور سے ذبح کرائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔